عوام آئے ہیں، دھرنا دیا ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے. یہ مروت بٹھانی قومی تحریک کے چیئرمین انعام اللہ صاحب اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہیں. لکی مروت میں سن 1993 سے 1993 سے ایک کانگلمریٹ ہے سیمنٹ انڈسٹری کی، لکی سیمنٹ نام سے پہچانی جاتی ہے. لکی سیمنٹ 1993 سے آپریشنل ہوئی اور ابھی تک جو ڈویڈنڈ میں یہ دکھاتے آئے ہیں اربوں سے زیادہ، یعنی بلینز میں انہوں نے ڈویڈنڈ دکھائے ہیں، انکم ہے. 1993 سے لے کر 2024 تک CSR کی مد میں، سرفیس رینٹ کی مد میں اور رائلٹی کی مد میں لکی سیمنٹ نے لکی کے عوام کو ایک دیلا تک نہیں دیا ہے. اور اس کے خلاف لکی کے عوام سے راپہ احتجاج ہیں. انہوں نے ایک اسپتال کھولا، ویلفیئر ہاسپیٹل، وہ بھی کراچی میں. 5000 ان کے امپلائیز ہیں اور جو سٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس 44 امپلائیز، وہ بھی گارڈز وغیرہ وہ لکی مروت سے ہیں. بقایا سارے دیگر اضلاع یا صوبوں سے لگائے گئے ہیں. میری استدعا یہ ہے کہ یہ جو عوام بیٹی ہیں دھرنا دیے، منسٹری آف انڈسٹری جو ہیں اگر اس حوالے سے کوئی رپورٹ طلب کر لے کہ کیوں کر قانون کو ایڈہیر نہیں کیا جا رہا. CSR میں 5% انہوں نے اپنے ڈیویڈنڈز میں سے علاقے کے لوگوں کو دینی ہے. نہ کوئی ایک سکول بنایا، نہ ایک سڑک بنائی، بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہاں پتھر کاٹنے سے اور پہاڑوں کو کاٹنے سے بہت ہی زیادہ پولوشن پھیل چکی ہے. شیخ بدین کا پہاڑ ہے، تقریباً آدھا کلومیٹر یہ کاٹ گئے ہیں ان سالوں میں کالیا. نیچرل بیوٹی بھی ہمارے علاقے کی خراب ہو رہی ہے، ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں. اوپر سے جو سڑکیں صوبائی حکومت بنا لیتی ہے ان سڑکوں پہ ہیوی ٹرالر سے یہ سیمنٹ لے جاتے ہیں، سڑکیں 2 ماہ میں بیٹھ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ میری استدعا ہے منسٹر فار انڈسٹری سے کہ CSR بائنڈنگ ہے اور اسی طرح سرفیس رینٹ دینا اور رائلٹی دینا. اس کا تعلق جو ہے تھوڑا بہت پروونشل گورنمنٹ سے بنتا ہے، لیکن مین جو رسپانسبلٹی ہے وہ فیڈرل جو انڈسٹریز کی منسٹری ہے وہ ان سے ریلیٹ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. Now the further discussion on the motion. جی سپلیمنٹری ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جی ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں. منسٹر صاحب نے جواب دیے. میں روؤں، میں سر پیٹوں، میں کیا کروں؟ کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے. ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر مینڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. خدا کی قسم سر، میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں. پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس. وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا کیسے گندم بیچ رہے ہو؟ آخر جی ہم تو 6000 روپے کی لے رہے ہیں. جی یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ آپ کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی حکومت کی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے. آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو گندم امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر 70 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ کاشتکاروں کا حق چھینا ہے، ان کے بچوں کی غذا چھینی ہے؟ اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے.
ناکام ہو گئی ہے. ابھی تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے, ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے, بات کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی پرسان حال ہی نہیں. جی سوال کیا؟ رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قسم. سوال زمیندار کا بیٹا ہے, وکیل بن گئے ہو تم یار, تم حق کی بات تو کرو. اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو, جی میرے ساتھ آئیں. میاں ریاض حسین پیرزادہ بیٹھا ہے, زمیندار کا بیٹا ہے, زمیندار ہے وہ بیٹھا ہے, وہ ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپلز آپ پارٹی سوال کیجئے. یہ بھی زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں. رشید اکبر خان نوانی بیٹھا ہے, سوال کھڑے ہو کے کیجئے. یہاں کہہ دے کہ یہاں پنجاب میں گندم ابھی خریداری شروع نہیں ہوئی. امیر مقام بیٹھا ہے, امیر مقام تو پہاڑی علاقے کے, وہاں گندم نہیں ہوتی. تو یہ ظلم, میرا کہنے کا میں سر کوسچن میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جس نے زیادتی کی ہے, ان کو قراربا کی سزا دی جائے. جی منسٹر صاحب. سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں, پھر مجھے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈیسک بجوانا پڑے گے. اچھا کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا. سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا. میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ, آپ سن لیں نا سر, آپ سن لیں. میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں, اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے. بات یہ ہے نہیں, آپ دیکھیں, آپ وہ بات کریں جی ایڈریس دا چیئر. آپ ایک سنجیدہ, اگر آپ ایک سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے. میں نے عرض کی ہے, میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں, میرے سے زیادہ نہیں پتا, آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے. میں نے عرض کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستی خیل صاحب 40% اضافہ کر سکتی تھی, ہم نے کر دیا. ہم نے رقم جو تھی وہ قرض لے کے گندم خریدی, اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرہم رکھ سکے رکھے. صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا. آپ اسی ایوان نے 18ویں ترمیم منظور کی ہے, صوبوں کا اپنا اختیار ہے. صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 460 ارب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے. گندم خرید کے 22% مارک اپ پہ رکھ کے جب فروخت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے 6,000 سے تجاوز, 7,000 سے تجاوز, 8,000 سے تجاوز کرتی رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا. آٹے کی قیمت نیچے آئی, ذمہ پریشان ہے. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہم سب مل بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی, تقریروں سے نہیں ہوگی. سپلیمنٹری حسین طارق صاحب. نہیں کرنے دیں اسد صاحب کرنے دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہم سیریس لے جائیں. جی اسد کیسر صاحب. صاحب سے